اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ فیل، یعنی اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا؟ کیا ان کی خفیہ تدبیروں کو تباہی میں نہ کر ڈالا اور ان پر پرندوں کے لشکروں کو بھیج دیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی۔ یمن کا بادشاہ ابراہہ تھا۔ اس نے شہر سینا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے سینا میں آئیں اور اسی گرجے کا طواف کریں اور یہیں پر حج کا میلہ لگا کریں۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سینا کا سفر کیا اور ابراہہ کے گرجے گھر میں داخل ہو کر اس کی در دیواروں کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابراہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اسی ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ ابراہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متوالی اور اہل مکہ کے وہ سردار تھے۔ یہ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے ان کو بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس اور محترم مقام ہے، آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا، آپ صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی کھائیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ ابراہہ نے صبح اپنا لشکروں کو لے کر کعبہ معظمہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا جو پیشوا محمود تھا جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے وہ چلتا تھا، مگر کعبے کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور سے سنگباری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ سنگریز فیل سواروں کے خوب توڑ تاڑ کر کے سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال اہل عرب کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لیے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور سورہ نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ کوئی طاغوتی قوت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے۔
کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔